بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو نماز میں آپ وہ غلطیاں آپ کرتے ہیں نماز کے درمیان یا نماز کے اندر، وہ غلطیاں کرنے سے آپ کی نماز ٹوٹی تو نہیں ہے، لیکن البتہ ثواب میں کمی ضرور ہو جاتی ہے۔ نماز میں سجدہ کی جگہ جو ہے اگر ایک بالش سے وہ اونچا ہوگا، یعنی سجدہ کی جگہ جو ہے وہ ایک بالش سے کہ بقدر وہ اونچا ہوگا تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس سے تھوڑا کم ہو تو یہ نماز میں مکروہ ہے، اور اگر بلا ضرورت، اگر کوئی ضرورت ہو، اس ضرورت کی وجہ سے آپ تھوڑا سا اونچا کر لیتے ہیں، سجدہ کی جگہ جو ہے وہ تھوڑا اونچا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی دیوار یا عصا پر یعنی ڈنڈے پر یا دیوار پر نماز کے درمیان نماز کے اندر ٹیک لگانا، اس پر یہ مکروہ ہے۔ مثلا آپ نماز ادا کر رہے ہو اور نماز ادا کرتے وقت آپ نے نماز میں کھڑے ہیں، لیکن ٹیک جو ہے وہ آپ کسی دیوار کے ساتھ لگائے ہیں یا کسی عصا پر یعنی کسی لکڑی یا ڈنڈا وغیرہ پر آپ نے ٹیک لگایا ہے نماز کے درمیان ہی، تو یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کھانا تیار ہے اور وہاں نماز کا وقت بھی ہے، تو اس میں اگر بھوک جو ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور کھانا تیار ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس طرح آپ کی نماز مکروہ ہوگی، نہیں ہوگی، مثلا کراہت ہے، ثواب میں کمی ہوگی، تو اس لیے پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں۔ البتہ اگر اس طرح ہے کہ نماز کا وقت بہت تنگ ہے، مثلا 5 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، اس میں کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا، تو پہلے تسلی سے نماز پڑھ لے، بعد میں کھانا کھائے۔ لیکن اگر اس طرح ہے کہ وقت تنگ نہیں ہے، بھوک بھی بہت لگی ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نماز کے درمیان آپ کو یاد آیا کہ مجھے پیشاب وغیرہ جو ہے پخانہ زور سے لگا ہے، یا نماز سے پہلے آپ کو یہ پتا تھا کہ پخانہ اور پیشاب جو ہیں وہ اتنے زور سے آیا ہے کہ اب میں نماز پڑھوں گا تو نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اس طرح کرنا، اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا۔ لہٰذا پہلے اپنے آپ کو فارغ کرے، آرام سے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اگر وقت تنگ ہے پھر بھی کوشش کرے، لیکن اگر اس طرح ہو کہ پخانہ اور پیشاب زور سے آیا ہو تو لازمی پہلے وضو کر لے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے پینٹ وغیرہ ڈالا ہے اور وہ اتنا چست ہے جس سے جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہے پینٹ میں، تو اس طرح نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر ناف سے گھٹنوں کے درمیان کوئی حصہ ظاہر ہوا تو پھر تو نماز ہوگی نہیں، نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کا سطر کھلا رہا، اور سطر بھی اتنے دیر کھلا رہا کہ 3 بار تسبیح پڑھی جا سکے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ویسی پینٹ انہوں نے پہنا ہے اور اس میں کوئی عیب ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، مثلا بہت تنگ ہے یا چست ہے یا کوئی ایسا سست ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر اس وقت نماز میں اس طرح کا کرنا یہ عمل مکروہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی صاف کپڑے موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ میلے کپڑے ڈال کر نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز جو ہے وہ مکروہ ہوگی۔ کوشش کرے کہ نماز کے لیے طہارت کا خیال رکھا کرے، اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے، آپ کا لباس جو ہے وہ اچھا صاف اور پاک ہو، میلا نہ ہو، یعنی اس پر میل کچیل نہ ہو، بلکہ صفائی کا خاص خیال ہو۔ اگر اس طرح کوئی جوڑا ہے اور پھر بھی آپ میلے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی۔ اگر نماز پڑھ لی اس صورت میں کہ مثلا نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ میرے آگے یا دائیں یا پیچھے کوئی تصویر لگی ہے، تو پھر نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی۔ اگر نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ تصویر تو پیچھے لگی ہے، تو پھر بعض کے نزدیک نماز مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔ ہاں البتہ اگر نیچے پاؤں کے پاس جو ہے کوئی تصویر پڑی ہے، انگوٹھوں کے پاس، جائے نماز کے نیچے، یا کوئی اور زمین پہ پڑی ہوئی ہے، یا سر کٹا ہوا ہے، یا اپنے ہاتھوں پر بنا ہوا ہے، اس صورت میں بھی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی۔ نماز کے ساتھ اس طرح خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے چہرے کی طرف وہ رخ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آپ نے اس کا رخ کر کے نماز پڑھ لیا تو اس صورت میں نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران ہی کوئی شخص آ جائے
اور وہ آپ سے سلام کہہ دیں، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اسے جواب دیا یا سر کے اشارے سے جواب دیا، تو دونوں صورتوں میں آپ کی نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ دوران نماز اپنی انگلیاں جو ہے وہ نہ چٹکھائے، اور اسی طرح جو ہے نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں بھی نہ دیکھیں بلکہ نیچے دیکھیں۔ ہاں، اگر نماز میں آپ نے دائیں بائیں جو ہیں وہ اپنے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا لیکن گردن آپ نے نہیں موڑا تو مکروہ نہیں ہوگی نماز۔ لیکن اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نماز میں ہو اور آپ دائیں بائیں دیکھتے ہو، گردن موڑے بغیر دیکھتے ہو، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ بھی نہیں ہوگی، لیکن اس طرح ہمیشہ یہ عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔